محمد وعد محمد صلوات شیعیان حیدر کرار، مؤمنین و مؤمنات، تقریباً 8 دن ہو گئے ہم حسین حسین کرتے آ رہے ہیں۔ کربلا سے اس عشرے میں، اس عاشورہ میں ہم جو درس سیکھنا چاہتے ہیں وہ خود کا، اپنے گھرانے کا اور اپنے معاشرے کا درست کروانا ہے، معاشرے کو اصلاح کی راہ پر لانا ہے، گھر میں بچوں کی صحیح تربیت کرنا سیکھنا ہے۔ علی اکبر جیسے نوجوانوں کی مانند، نہ ان کی طرح، ان کے راہ پر چلنے والے جیسے نوجوانوں کو پیدا کرنا ہے۔ اس لیے بار بار محرم کے شروع سے اب تک میں اس بات پر تاکید دیتا آ رہا ہوں، خدا را یہ 2 چیزیں ہیں جس میں ہمیں بہتر انتظام کرنے کی، بہتر تدبیر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے گھریلو امور اور دوسرا ہے معاشرتی امور۔ آج میرے پاس کہنے کے لیے کافی ساری باتیں ہیں اور کچھ باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی کہنے کے لیے مجھے کہا بھی کیا ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ درود پڑھے محمد وعلى محمد کی ذات پر۔ گزشتہ مجلس میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر چکا کہ پہلا اصول جسے ہمیں اپنانا چاہیے گھر اور معاشرے میں، تاکہ ہمارا انتظام گھریلو معاملات میں اور معاشرتی امور میں بہتر ہو، وہ لوگوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے، احترام کو پائبند رکھنا ہے، لوگوں کے درمیان عزت اور احترام کو پائبند رکھنا معاشرے کو اور گھر کو فساد سے دور رکھنے کے لیے سب سے پہلا اور قیمتی قدم ہے، قیمتی قدم ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات بھی اور سائنسی تجربے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں نے بیان کی۔ آخری ایک حدیث میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں باپ کی ذمہ داری کو بیان کیا گیا ہے ایک چیز کے حوالے سے کہ دیکھیں باپ کی عزت اور احترام کا خیال اسلام نے نفسیاتی طور پر کس قدر مد نظر رکھا ہے کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے اگر باپ گھر میں داخل ہو، یعنی مرد خانہ، ضروری نہیں باپ، مرد خانہ جب گھر میں داخل ہو تو بلند آواز میں سلام کرے، ایک، اور اپنے جو جوتے ہیں انہیں ایک دفعہ مارے اور آواز نکلے اس سے۔ وجہ کیا ہے؟ مولا خود بیان فرماتے ہیں، حدیث میں ہے یسلم الرجل اذا دخل على اهله، جب بھی وہ گھر میں آئے بلند آواز میں وہ سلام کرے، واذا دخل يضرب بنعليه، اپنے دونوں جوتوں کو ایک ساتھ مارے تاکہ تالی مانند آواز آئے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے حتی لا یرى شیئا یکرہہ، تاکہ کیونکہ گھر ہے، ہر بندہ آسائش کے ساتھ، راحت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، باپ کے اور مرد خانہ کی عزت ہے، رہے احترام ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے وہ جب پتہ چلے گا کہ گھر والوں کو مرد خانہ گھر میں آیا ہے اس آواز کے ذریعے سے، تو وہ مناسب جگہ اپنے لیے انتخاب کر لیں گے۔ مرد خانہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جو اسے پسند نہ ہو، دوسرے الفاظ میں اس کے احترام اور اس کے شأن کے برخلاف ہو، ایسی کوئی چیز وہ نہ دیکھے۔ یہ بات ہو گئی گھریلو حوالے سے، اور پچھلی مجلس میں مفصل اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ ذرا معاشرے میں ہم آ جائیں۔ عزیزان گرامی، معاشرے میں میں اب آپ لوگوں کی خدمت میں کل ایک بات کہی تھی
کہ معاشرے کو ہم دو نگاہوں سے اور دو سطح پر تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی سطح کون سی ہے؟ تنظیمی، تعلیمی، آرگنائزیشنز، ادارے، یہ چیزیں آتی ہیں اس میں. دوسری سطح کون سی ہے؟ اجتماعی، سیاسی، دینی، یہ سطح عمومی، اقتصادی، یہ چیزیں اس میں آتی ہیں. دونوں سطح میں عزت اور احترام کا خیال رکھنا لازمی ہے، جس کا لازمہ یہ ہے کہ ہم منافقت نہ کریں، ہاں واقعی تواضع کرنا ہے. اور منافقت والی بات نہیں ہے، منافقت ظاہر ہے معاشرے کے لیے. منافقت اتحاد اور اتفاق اور انتظام اور تدبیر کو توڑنے کے لیے ظاہر ہے، وہ بھی ایسا ظاہر جو دکھتا نہیں ہے. اس سے اجتناب لازمی ہے. دلوں کو صاف کر کے تنظیم بندی ممکن ہے. آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دونوں سطح پر لازمی ہے کہ جو بھی انتظام کر رہا ہو، جو بھی دوسرے الفاظ میں نمائندہ یا سربراہ ہو، وہ لوگوں کی عزت کا، لوگوں کے احترام کا خاص خیال رکھے. آپ کو جب نمائندہ انتخاب کیا جائے تو اپنے لوگوں کے احترام کا خاص خیال رکھا جائے. اس کا معنی کیا ہے؟ کل آپ لوگوں کی خدمت میں نے ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہ ہم کبھی کبھار کچھ الفاظ کو کیا رنگ دیتے ہیں؟ قدیمی ہونے کا رنگ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں پرانی باتیں ہیں، دینی باتیں ہیں، اخلاقی باتیں ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ان حقوق اور رائٹس کی بات ہے. اگر آپ کامیاب معاشرہ چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنانا لازمی ہے. نہیں، بغیر اس کے نہیں ہوگا، بغیر اس کے ممکن نہیں ہے. میں قرآن سے ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ واضح رہے کہ قرآن کے نزدیک کون سا معاشرہ بہتر ہے اور کون سا معاشرہ بدتر ہے. فرعون قرآن میں ایک بد انتظامیہ دکھایا گیا ہے. فرعون کو فاسد نمائندہ دکھایا گیا ہے لوگوں کا، اور خراب تدبیر کرنے والا اسے دکھایا گیا ہے. اس کی خصوصیت قرآن نے کیا بیان کی ہے کہ فرعون نے لوگوں کو اپنے اندر، اپنے ماتحت کیسے رکھا تھا، اپنے سلطے کے ماتحت کیسے رکھا تھا، اس کا آئینہ کار کیا تھا؟ قرآن میں فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، وہ لوگوں کو خوار کرتا تھا، ان کے احترام کو پائمال کرتا تھا، ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتا تھا، پھر جا کے انہیں مجبور کرتا تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے. اور اسی لیے ایسی قوم کو قرآن نے کس نام سے پکارا؟ فاسق. فاسق. اس کا برعکس کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو خوار کرے، جو آپ کی عزت کا خیال نہ رکھے، وہ فاسد انتظامیہ ہے. اس کا مطلب ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے، جو آپ کے احترام کو پائمال نہ کرے، وہ واقعاً صحیح انتظام و تدبیر کرنے والا ہے، چاہے تنظیمی امور میں ہو یا اقتصادی، سیاسی، مذہبی امور میں ہو. لوگوں کی عزت کو پائمال نہ کرنا لازمی ہے، یہ لازمی ہے. ہم دعا مانگتے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے. ایک دعا میں ہے، اس دعا میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. پروردگار، ہم ایسی دولت اور حکومت کے لیے رغبت رکھتے ہیں جس حکومت کی خصوصیت، جس دولت کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ کرامت انسان، عزت و احترام انسان کا خیال رکھتا ہے. خیال رکھتا ہے. مقایسہ اگر آپ کریں آج کے
غربی ماحول کا جو مسلط ہے ہمارے معاشروں میں بھی مجبوری ہے ایک طرح سے، اور پوری دنیا میں تقریباً ان کے اصول صاف بتاتے ہیں. اب ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں، ایک کتاب کا نام آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا، مارکس کی کتاب کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے. وہ اصول کیا ہے کہ آپ اگر کوئی تنظیم یا آرگنائزیشن بناتے ہیں تو فائدہ کسے پہنچنا چاہیے؟ اس ادارے کو. صرف لوگوں کا کام کیا ہوگا؟ نوکری کریں گے، یعنی اس ادارے کی خدمت کرنا لوگوں کا ہدف ہوگا. چاہے لوگ پسے، ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائیں، بس فائدہ پہنچے کسے؟ ادارے کو. فائدہ پہنچے کسے؟ آرگنائزیشن کو. یہ اصل اگر کم و بیش ہم غور کریں تو تقریباً مغربی ممالک بلکہ مشرقی ممالک میں بھی یہی رائج ہے کہ ادارے کو یا اس سیاسی جماعت کو یا جو بھی ہو، جتنے بھی اجتماعی کارنامے انجام دینے والی جماعتیں ہیں، فائدہ اسے پہنچے اگرچہ لوگ پسے. اسی بنیاد میں ان کا ایک اور اصول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اجتماع کو فائدہ اٹھانے کے لیے اگر کچھ لوگ غریب بھی رہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ان کی بات ہے. اسلام اس سے بڑھ کے ایک قدم کہہ رہا ہے. اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ نہ صرف ادارے کو منفعت فائدہ پہنچنا چاہیے، بلکہ در حقیقت ہر فرد اور ہر شخص ایک اصل بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ اسی لیے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد ہے، نہ صرف کسی اور کو فائدہ پہنچے اور آپ نوکر بنے، مزدور وغیرہ وغیرہ. فائدہ آپ کو بھی پہنچنا چاہیے اور دوسرے کو. صدقے کا کنسپٹ جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے، تاکہ آپ کو کم از کم معنوی فائدہ پہنچے اور غریب کی غربت میں بھی کمی آ جائے. تو ہر فرد معاشرے میں ذمہ دار ہے. ہر فرد کے اندر انتظام کرنے کی، تدبیر کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. جب تک یہ پیدا نہیں کریں گے، یقین جانے میں دوبارہ اس بات پر تاکید کروں گا، ظہور امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تاخیر کا شکار ہوتی رہے گی. اس اصول کو، ان اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جن کے ذریعے سے معاشرہ مزید بہتری کی طرف جائے اور انسانوں کی عزت پائمال نہ ہو، جس میں صرف نوکر نہ بنے. اس میں اگر ہم ان چیزوں کو نہیں مانیں گے اور بتاکید صرف اور صرف انہی پرانے، میں انہیں پرانا کہتا ہوں جو ہماری باتوں کو پرانا کہتے ہیں، انہی پرانے اصولوں کو اپناتے رہیں گے تو دوبارہ آپ کے پاس ہمیشہ کی مانند بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں. آپ کے پاس ایسے نمائندے اٹھ کے آئیں گے، آپ کے پاس ایسا انتظامیہ اٹھ کے آئے گا جو دفتر میں بیٹھے سویا ہوا ہو، یا کبھی واپس آتا ہی نہ ہو، یا کبھی پتہ نہیں کہاں پہ ہوتا ہو، سامنے کچھ پیچھے کچھ، منافقت اوج پہ، فلان کام اوج پہ. درود پڑھے محمد و آل محمد کی جان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے. حضور اکرم فرماتے ہیں علی العاقل ان یکون بصیرا بزمانہ. ہر وہ شخص جو صاحب خرد و عقل ہے اس پر لازمی ہے کہ وہ اپنے زمانے کو پہچانتا ہو. عزیزان گرامی، اپنے زمانے کو ذرا پہچاننے کی کوشش کرے، اپنے زمانے کی ذرا شناخت حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں. اگر ہمارے اوپر
دشمن عناصر اس لحاظ سے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ثقافت کو اجاڑ دی جائے، کیوں نہ ہم نئی نئی ثقافتیں بنائیں اور ان کے پروپیگنڈو کو روک دیں۔ ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے۔ مخصوصاً کچھ ہفتوں پہلے ہی مثلا ہمارے ہاں کھرڑوں میں ایک تنظیم بنی ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ میں بھی اس میں ایک جزو ہوں، سب سے پہلے گزارش خود سے اور جو ممبران اس میں ہیں اور جو دوسری تنظیمیں ہیں ہمارے علاقے میں، مخصوصاً اس علاقے میں، عزیزان گرامی، اگر کوئی آپ کی ثقافت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، آپ اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے نئی ثقافتوں کا ایجاد کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آج ہم کس کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں؟ شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ میری جان، میری سب کچھ ان پر قربان ہو، یہ ہم سب کا موٹو ہے اور نعرہ ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ علی اکبر کے موٹو کو پورے معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں، کیوں نہ آپ ایک دن سال میں روز جوان کے طور پر حضرت علی اکبر کی ولادت کو نہیں رکھتے؟ وہ تعلیمی ادارے یہ کر سکتے ہیں، مدارس دینی یہ کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ پہلے کہہ چکا ہوں، اسلامی نظریے کے مطابق اقتصادی مسائل میں 1، عمومی مسائل میں 2، سیاسی مسائل میں 3، تعلیمی مسائل میں 4، ہر فرد خود ذمہ دار ہے۔ ایک پورے معاشرے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی مانند ہے، جس میں کچھ لوگ دل کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ رگوں کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ دماغ کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ فلان کا، کچھ لوگ فلان کا۔ ایک حصہ اگر کمزور پڑ جائے تو وہ دل پر اثر پڑتا ہے، دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، یقین جانیے آپ کے لیے اچھا سربراہ، اچھا رہبر ہونا کافی نہیں ہے۔ آیا زمانے امیر المومنین میں علی سے بہتر قیادت کے لیے کوئی لائق تھا؟ نہیں۔ پھر بھی ہزاروں کی تعداد میں خوارج نکلے کہ نہیں نکلے؟ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہر فرد اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا، یقین جانیے معاشرے میں لوگوں کی عزت نہ بحال ہوگی بلکہ اوپر سے پائمال ہوگی۔ اور جہاں پہ لوگوں کی عزتیں پائمال ہو رہی ہو، اس معاشرے سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کا جو نمائندہ ابھر کے آئے گا سیاسی میدان میں مخصوصاً، وہ آپ کی نمائندگی کر رہا ہو۔ نہ، نمائندگی نہیں کرے گا، وہ سروری کرنا چاہتا ہے، کچھ عرصہ رہ کے چلا جائے گا۔ مثالیں آپ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو کہانی ہے، اس میں پتہ ہے، لوگوں کو خود معلوم کروانا چاہیے کہ کون کیا ہے، کون کیا ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد کی ذات پر۔ آج ہماری انتظامیہ پر ایک کٹھن وقت ہے، ان کا ایک امتحان ہے۔ سیاسی انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں، حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرا موضوع بھی انتظام اور تدبیر کے حوالے سے ہے، اور اتفاقاً اس دفعہ ہماری انتظامیہ کا بڑا امتحان ہے۔ وہ کیسے؟ آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ جو واقعات اور جو مسائل غاڑی کے بحث کو ختم کرنے کے لیے زبان عام ہے۔ خب جو واقعات ہو گئی وہاں پہ اور جو مذاکرات چل رہے تھے وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے اور میرے، ہم سب کے مرکز میں آج ایک موقف اٹھایا ہے، اس کی تائید اگر آپ میں سے ہر کوئی
ہر فرد ہے ملت کا مقدر کا ستارہ بننا چاہتے ہیں تو اس کی بھی تائید میں منبر رسول سے میری ذمہ داری ہے. آپ لوگ جو یہاں سامعین کرام ہیں آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم سب نے مل کے معاشرہ بنانا ہے. کیا موقف بتایا کہ غوری میں جو شیعہ ہے ہمارے بھائی, انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے کہ فلان جگہ سے فلان جگہ تک جو کم بھی ہے جلوس نکالیں گے, حالات جو بھی ہو, سکردو کا مرکز, سکردو کے علماء آپ لوگوں کے ساتھ, سکردو کے باشندے ان کے ساتھ ہر قدم پر لبیک کہنے کے لیے اور ان کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ آج آپ کی اور میری ذمہ داری ہے عزیزان گرامی. مجھے نہیں معلوم دوسرے لوگوں کی نیت کیا ہے, مجھے نہیں معلوم حکمرانوں کی نیت کیا ہے, انتظامیہ کی نیت کیا ہے, لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کم اور اقلیت میں رہنے والے لوگوں کی حمایت کریں, اور وہ بھی کوئی نامعقول حق نہیں مانگ رہے. دنیا میں آج کرسچن برادری بلکہ بے دین اور کمیونسٹ اس حقیقت پر پہنچ گئے ہیں, جو خدا کو نہیں مانتا وہ حسین کو مانتا ہے. ابھی کیا مسئلہ ہے کہ روڈ میں جو سرکار کی ملکیت ہے وہاں پر آ کے کوئی جلوس نکالنے کی کوشش کرے تو کیا مسئلہ ہے؟ حسین حسین کرنا نہ صرف مسلمان کا, نہ صرف شیعہ کا, بلکہ ایک انسان کا حق ہے, ایک انسان کا حق ہے, کیونکہ حسین انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے تشریف لائے اور انسانیت کے لیے اپنے وقت جگر کو خراب قربان کیا ہے. تو ہم ان کے موقف کی پرزور ہر فن تائید کرتے ہیں. یہ انتظامیہ کا امتحان ہے کہ آپ وہ کس طرح سے معاملات کو ترتیب دے, انتظام کرے, تدبیر کرے. ایک گلگت میں جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا, کس انتظام کی بات کر رہے ہو؟ ہمیں منوا کر ہم سے ووٹ لیے آپ نے, اگر انتظام اور تدبیر نہیں آتی تو چھوڑ دو, وگرنہ صحیح اور درست قاتلوں کی شناخت کر کے ان سب کو گرفتار کر کے تو دکھاؤ تاکہ ہمارے واقعہ تمہارے اندر انتظامیہ کی صلاحیت ہے کہ نہیں. یہ تشویشناک بات ہے عزیزان گرامی. دو جوانوں کو اس انداز میں شہید کر دیا جائے اور ان کے قاتلوں کا اتا پتا تک نہیں ابھی تک. مشکوک افراد کو پکڑ رہے ہیں. وقت شناس رہنا عزیزان گرامی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس زمانے کو ذرا جانچے کہ اس زمانے میں سب سے پہلے ہمیں کن مسائل کو حل کرنا ہے. یہ زمانہ آخر الزمان ہے, اور آخر الزمان میں اگر ہم اپنے گھریلو معاملات کو اور معاشرے کو درست نہیں کریں گے, نتیجہ یہی مسائل ہو جائیں گے بعد میں. ہم جو کہ بہت ساری مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں. امیر سب کو معلوم ہے شیعوں کے درمیان بہت اختلاف ہے. امیر المومنین نے ایک مجمع میں اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے فرمایا کہ شیعہ آخر الزمان میں اس طرح سے جکڑیں گے, اتنی زیادہ اختلاف ہوگی ان کے ہاں. خب اس زمانے میں آپ کو کیا چاہیے؟ واقعی یہی لازمی ہے کہ ہم گھر کو صحیح انداز میں بنائیں, تشکیل دیں, نہ ظاہری تربیت کے حوالے سے, اور دوسرا معاشرے کی بہتری کے لیے, اصلاح معاشرے کے لیے روز کام کرے. تعلیم کے لحاظ سے, سب سے بڑھ کے اقتصاد کے لحاظ سے کوشش کریں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کام فراہم کریں, نہ ان کے کو وہ کسی کام میں چلے گئے تو ٹانگوں کو کھینچ کے اسے نقصان پہنچائے, جو کہ عام ہے. آپ امام زمان کا سپاہی بننا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کام کرنا ہوگا. وقت شناسی کی ضرورت ہے. زمانے کو پہچانے
پھر اسی مطابق اقدام اٹھائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، یقین جانے میں جب ان کی ان عبارتوں کو پڑھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ میں بہت لذیذ کھانا کھا رہا ہوں، اس قدر ٹھوس۔ افسوس کی بات ہے، دیکھیں دشمنوں نے ایک کام کیا ہے، وہ کیا کہ اسلامی جو شخصیات ہے ائمہ سے لے کر مجتہدین تک، ان کی باتوں کو صرف اور صرف دین کا رنگ دے کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے کام کی اجتماعی امور میں بالکل بھی نہیں ہے، حالانکہ این آپ کو اجتماعیت، این آپ کو زندگی کرنا یہی سکھا رہے۔ دیکھیں امام خمینی نے کیا فرمایا، آج سے کوئی تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے، کہ ہر وہ معاشرہ جو بہتری، ہدایت اور رشد کی جانب جانا چاہتا ہو، اس پر لازمی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس معاشرے کے زمانے کو پہچان لے کہ کہاں پر کیا کرنا چاہیے، کس جگہ پر کون سا اقدام اٹھانا چاہیے، کس جگہ پر کون سے الفاظ لکھنے چاہیے۔ آخر میں آ کے میں مختصر کرتا ہوں، امام کیا لکھتے ہیں، مناسب وقت اور محل کو سمجھنا اہم ترین چیزوں میں سے ہے جو ایک معاشرے کی مقدر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس دن ایک مثال آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی تھی، یہ وقت نہیں کہ ہم اس میں بحث کرتے رہے، مثلا ہمارے مدارس دینی میں کہ آیا داڑھی منگوانا حرام ہے یا نہیں ہے، اب حرام ہے، بات ختم، کلوز کرو گئی، اس چیپٹر کو زیادہ کھولتے مت رہو، یا وہ امام خمینی والی بات، اس پر بحث کرتے مت رہو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے یا کھول کے، کوئی دشمن آپ کے ہاتھ کاٹنے میں ہے۔ زمان شناس بنو، زمان شناسی کا، وقت شناسی کا، زمانے کو پہچاننے کا بہترین درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ واقعاً کربلا چھو مدرسے چکی، مدرسے چکی زندگی بھی آپ سبین کربلا سے گرنگ اتنگ آمد جمع سوسر حضرت علی اکبری مصیبت کو ذکر بھی آلہ شیعات عملہ، لیکن یہاں تو سیشو حضرت علی اکبری فقولا کوئی وقت خود سام سے تقفیق سکھ جب تھوس کے بنی ہاشمی شہید کوئے رس انسد تو گمہ پتے دلنا ببی شدہ شخصت اور اجازت چلے، اجازت چلے۔ یہ اوت کن بنت ہو دری لئی سخت مصیبت ہوگیت امام حسین فاق پسنی لچی تون فی دکتر نلت تغفمت حضرت الہ اسنی پرچی سون فی دکتر نلت تغفمت حضرت زینب اولیاء دنبی ہم زینب اسنی لچی سون فی دکتر نلت تغفمت سون سے مصیبت ہوگیت یوں ذکر وہاں کیوں ذکر مدیحہ آیا بوین اجازت للمعون فی شخ فی وقت ذکر بیا شخصت لو بوین اجازت للم شخصت علی اکبر بنی ہاشم جوان کنینا گاما پس گیوک سے کری فیق شخصت بوین اجازت للملا بوین اجازت للملا حسین فیقل علی اکبر اشن عزیز اپا اشن عزیز اپا نام سے رسول خدا نہ چھرنا علی اکبر مبارکی گو کو لفت اپا چھرگا کی اپا امام حسین سے علی اکبر لفت سے مت سر کسل مبیوس خدون کو اجهن زغلو کسل بیوت زیزینا رجالوینا یرفتی موچو شینا یا ودا بسد نمیشه شخص زر کسل بیوالو علی اکبر فاق جلمون خیمین شخصت خیمین شخص کسل بیوت گو دامت سدن لچی کسل بیوت السلام علیک یا اخا نیکون سجاد دامت
البيت السلام لمنشا لزدير لزمتتا علي أكبر آخر السلام وقالت المساجد عزیزان گرامی شناخت پوری نکالسی اکبر مصیبت کا شناخت پوری نکالسی چار زمانہ حسین تاریخ سے گزرتے ہیں حسین میری نور چلتی جاتے ہیں اجرکم علی اللہ علی اکبر خیمینا الوداع سے شخص لو امام زین العابدین في أقوس كسر بواتي أشري زهل من الطيبة لا أرام من يبقى من الإحساس تلس كلام كامل وزكرة قديم كل رب زمكم بسطارة ترين كل كاتوري أكبر كبير كامل وزكرة كبير أكبر وزكرة كسر بواتي اسمه تركاته يعني متابعين زمن الله كسر بواتي اختصفنا من تركه وسجاد بني الأنصار وفتحنا والشهيد سيسر تعليس النبي فتشكر لنا أجركم على الزهراء والله جدارا أيات والزوانين بسنة سكبت أجلت لنا استيلة بذات بسنة سكبت آدمين والمسي چکن وحادت سے مرابر بزمائنا کلی بڑی شدہ شخص اللہ بڑی شدہ شخص اللہ بڑی میں اجازت سر بنا لحظے چک سے انتظار بنا اجازت شدت شدرانا حضرت علی اکبر کھپو میدان جہنہ شخص لو یبنا وبا حیران پریشان سوزدی وزیر امام جعفر صادق کیا پلیچی کسی چلو شسپن ریچل خوجا نیچک لخدا سی شزده دے شغل نعمت پچین زمن امام کسر بمت تو جوان چی خدا سی شروع شزده بسنا تو نئی شغل نعمت مولا رکھلان مسیمت پچین کسر بمت فقط یہ جوان مخصص اگر استر میں سانا علی اکبر امام زور شخصیت حسین جتنا عجیب نگاہ چکری پوچھے زہنت اللہ قصبی بابا کلی شیرین زبان ملکتے یا خیران ملکتے چلا دہلیت دار اشتیاء نسکر زہن علی اکبر شخصیت جنب چیتن و عملت تحفلت برین نفس شخص بطور طبیخ ادمان یا نفس شخص کسل بغت اتن ترجمه نزلت غت ما عربی خدمت نزلت اتن شما تعمل غیر ما ترجمه نعمل مرمون نسمت علی اکبر اتوقت علی خدمت یا شخص کسل بغت یا آمتا اللہ کسی قد کتلنی شخصنا من جنة الله تسلمت يرجو أكبر يرجو انتظار نسيت يرجو مصطفى كمان الانتظار نسيت دوبارہ میدان اسلام شخص اللہ جنگ انچ اشکیار لشکر کو
شهنشاهی اکبر حسین خط فخر میں یذکر بچوکی متوسط اشقیاء لشکر بچوک متوسط حسین فخر میں دیکھا ملائم چیئے نکسے چک کوزرت عدیدی جوان کنی ملنا کرنا لا کوزی جیل قدر ملنا کرنا إلا سيدنا علي أكبر من الملكين وأرض الله كل الرجل علي أكبر من الشارع شبيه رسول كربلاء الجيش زمين كل كذبة التسلم يا أبتا عليك السلام بابا علي أكبر آخر السلام يا رب التسلم أجركم على الله أجركم على الله راوي سيدنا يقبل الأكبر الفخر الشهيد مولا خميس بالقبل الملك شخص الله كسر من السنة الله مليار أكبر الزيزينا بنصوصة المجرفة واسف سيك شخصيت سيك خب قصائي سيدا قل ما ترجمة يعني دون انت خدمة نفسرت لن انت تخزو دون انت لا تهالي أكبر قصائي سيدا قل خب قصائي عرب قيم سيك واسف قيانين سيك خب قصائي نفسرت ليه دين إربا جمتيزي زمان كزرت الشيء لا يحسن شفت بكرة بالله تكلا ولا سبحانه إرمان سيف أرضين الرجل الرجل حضرت علي أكبر الحق تمني بيتهم يبقى ترتون الله مستورد له أشقياء مسكين لكن الله تنمايا له فقد قائله بسيوفهم إرمان لا يتعلم عليك حسين أن المسيح كتبت أريكم على الله كيفنا من زمانكنا كنقول كما حسين آخركم مبارك صرف مامين لنا إن نطقت فأنت منطقي وإن سكت فأنت في مغماري وبلدي نيبت أكبر تفرجت سبحانه مولانا برسوله فوضع خده على خده سيدنا الكسمة يوم الثلاثين